ناظرین، انجیلی میڈیا کے ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جو کرسمس کے حوالے سے آج سے 2020-21 سال پہلے ہوا، لیکن وہ واقعہ تاریخ عالم میں صرف ایک بار ہوا۔ کرسمس ایک ایسا بابرکت اور انوکھا واقعہ ہے تاریخ عالم میں جس میں بہت سے کام صرف ایک بار ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک کنواری کا حاملہ ہونا تاریخ عالم میں صرف ایک بار ہوا، مریم مقدسہ کے حق میں۔ ایک ستارے کا چل کر آسمان میں رہنمائی کرنا تاکہ مجوسی اپنی منزل مقصود تک یعنی خداوند یسوع مسیح تک پہنچ سکیں، تاریخ میں صرف ایک بار ہوا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جس کا ذکر ہم آج کرنا چاہتے ہیں وہ فرشتوں کے کردار اور فرشتوں کے کام کے حوالے سے ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سے فرشتوں کا ذکر ہے، ہزاروں لاکھوں فرشتوں کا ذکر ہے جو خدا کے سامنے، خدا کے تخت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اس کا حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے وہاں پر خدا کی حمد و ستائش اور تمجید میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ خدمت گزار روحیں ہیں۔ ان فرشتوں میں سے صرف دو کا نام بائبل مقدس میں ہمیں بتایا گیا ہے، ایک جبرائیل فرشتہ ہے اور دوسرا میکائیل فرشتہ۔ آج ہم جبرائیل فرشتہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جبرائیل فرشتے کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ پیغام رساں فرشتہ ہے۔ وہ خدا کے پیغامات کو کائنات کی مختلف جگہوں تک پہنچاتا ہے۔ انسانوں کی دنیا کے حوالے سے جبرائیل فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں تک خدا کے پیغامات کو پہنچائے۔ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں دانیل نبی کے صحیفے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک رویا دکھائی گئی دانیل نبی کو، تو دانیل نبی یہ اپنے صحیفے میں لکھتے ہیں، دانیل 8 باب اور اس کے 16ویں آیت، اور میں نے الائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ آئے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ پھر دانیل نبی کے صحیفے ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 9 باب کی 21ویں-22ویں آیت میں ہمیں جبرائیل کا یہ مشن پورا کرنا بھی دکھایا گیا ہے۔ دانیل نبی کا صحیفہ 9 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزراننے کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیل میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں۔ دیکھیں، یہ جبرائیل فرشتے کا کام ہے، یعنی خدا کے حکم کے مطابق جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جا یہ پیغام پہنچا دے، تو جبرائیل فوراً وہ پیغام رسانی کا کام کرتا ہے۔ جبرائیل فرشتہ پیغام رساں فرشتہ ہے، وہ پیغام پہنچاتا ہے لوگوں تک۔ خدا کے پیغام لوگوں تک پہنچانا جبرائیل کا کام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں لوکا کی انجیل میں بھی ہمیں اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی یہ انجیل بائبل مقدس کے نئے عہد نامے میں لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی یہ انجیل موجود ہے، اور ہمیں یہاں پر لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی انجیل میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہے زکریا نام ایک کاہن کا جس کی بیوی کا نام الشبہ تھا۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی انجیل 1 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الشبہ تھا۔ یہ دونوں لوگ خداوند کے حضور راست باز تھے۔ زکریا کاہن تھا مگر ان کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی، اور پھر جب اپنی خدمت انجام دیتے ہوئے ایک دن زکریا کاہن ہیکل مقدس میں موجود تھا، تو اس کے سامنے ایک شخص آ کھڑا ہوا اور اس نے آ کر اسے ایک پیغام دینے کی کوشش کی۔ آئیے ہم یہ بات پڑھتے ہیں، لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی انجیل اور اس کا 1 باب 11ویں آیت، کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو خدا کے پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے زکریا کاہن پر
ظاہر ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے مگر فرشتے نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے۔ یہ پورا باب اس بات کے بارے میں ہے کہ یوحنا کی پیدائش کیسے ہوگی، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زکریا کاہن نے اس بات کا یقین کرنے میں کچھ سستی برتی، اور اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے فرشتے نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ یہ جبرائیل کا کام ہے کہ وہ خدا کے پیغامات اس کے بندوں تک، کائنات کی دوسری مخلوقات تک پہنچاتے۔ لیکن تاریخ عالم میں، صحائف مقدس میں ایک بار اور صرف ایک بار جبرائیل کو ایک انوکھا کام دیا گیا، اور وہ یہ کام تھا کہ اس وقت تو نے پیغام نہیں پہنچانا، صرف پیغام نہیں پہنچانا، تو نے فلاں شخص کے پاس جانا ہے اور جا کر اسے خدا کی طرف سے سلام پہنچانا ہے۔ دیکھیں پیغام رساں اب سلام رساں بن گیا۔ کیسے؟ کیونکہ یہ سلام خدا کی طرف سے ایک کنواری مقدسہ عورت کو بھیجا گیا۔ بہت سے لوگ جو بائبل مقدس کی عمیق ترین گہرائیوں کو سمجھتے نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے، وہ اس میں سے عجیب و غریب معنی اخذ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ خدائے پاک کا سلام ایک مقدس عورت کو تھا، اس لیے تاکہ انسان کی نجات کا کام مکمل کیا جا سکے۔ بائبل مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی انجیل پہلا باب 26ویں آیت۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے۔ یہ خدا کے فضل کا سلام تھا کہ مریم مقدسہ پر خدا کا فضل ہوا ہے، یعنی اس کے وسیلے سے، اس کے بطن سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوگی۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ یہ بات خدا کے فضل کی ہے۔ اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ تو ناظرین، میں نے اس ویڈیو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو پہلا کرسمس تھا جس کی یاد میں ہم آج بھی وہ کرسمس منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اس کرسمس کو کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے، یعنی ایک کنواری حاملہ ہوئی، یعنی ایک ستارہ مجوسیوں کے سامنے چلتا رہا، یعنی ایک بچہ چرنی میں لپٹا ہوا پایا گیا، یعنی گڈریوں کو فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی، یعنی آسمانوں میں فرشتوں نے جشن منایا اور گیت گائے۔ عجیب و غریب واقعات ہوئے، اور فرشتوں کے لحاظ سے ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہوا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک فرشتہ جس کا کام پیغام رسانی تھا، جس کا کام پیغام پہنچانا تھا، وہ خدا کے پیغام لے کے جایا کرتا تھا، لیکن اس ایک واقعے میں وہ خدا کا پیغام نہیں بلکہ خدا کا سلام لے کر گیا۔ اور یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ مقام صرف مریم مقدسہ کو حاصل ہے کہ جبرائیل اس کے لیے خدا سے سلام لے کر آیا۔ بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ جب جبرائیل مریم پر ظاہر ہوا اور اس فرشتے نے اندر آ کر اس کے پاس کہا سلام تجھ پر، کیونکہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، جبرائیل فرشتے کا کام پیغام پہنچانا تھا، پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانا رہے گا۔ وہ پیغام رساں فرشتہ ہے،
لیکن ایک بار تاریخ عالم میں وہ پیغام رساں فرشتہ، سلام رساں فرشتہ بن گیا، اور یہ مقام، یہ فضیلت، یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ بلندی صرف مریم مقدسہ کو ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہونی تھی تو جبرائیل فرشتہ ان کے لیے سلام لے کر آیا اور کہا سلام تجھ پر، خداوند کی طرف سے، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا سلام، کیونکہ خدا کا تجھ پر فضل ہوا ہے۔ انجیل مقدس میں یہ پورا واقعہ آپ لوکا طبیب کی انجیل کے پہلے باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ میری کرسمس ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ انجیل میڈیا۔